ڈاکٹر نبیہہ، جب کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے لیے رشتہ دیکھنے جائے تو کون سی بات اپنے دماغ میں لازمی رکھ کے جائے؟ جب لڑکا کوئی لڑکی دیکھنے کے لیے جائے تو خاص طور پر میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ باقی ساری چیزیں آپ بعد میں دیکھتے ہیں. ہم سب سے پہلے پرسنالٹی دیکھتے ہیں کہ شاید لڑکی کو خوبصورت ہونا چاہیے، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ ہماری اچھی لائف پارٹنر ہوگی. لڑکی کا سلیقہ لازمی دیکھیں. لڑکی کے بولنے کے انداز سے پتہ چلے گا کہ اس کے خاندان کا تعارف کیا ہے. اور یہی لڑکے کے لیے ہے کہ اگر آپ لڑکا دیکھنے جاتے ہیں تو اس کی الفاظ، اس کی بات کرنے کا انداز آپ کو بتائے گا کہ خاندان کا تعارف کیا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ زبان کھولتے ہیں نا تو آپ کی نسل کا تعارف ہوتا ہے. تو یہ نسل کا تعارف اسی وقت ہو جاتا ہے جس وقت کسی کو جو ہے وہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن کچھ لوگ فیک آؤٹ بھی کرتے ہیں نا، جھوٹ ایک خول چڑھایا ہوتا ہے اور 1 گھنٹے میں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ نہیں بندہ ہو کیسا سکتا. ہے. 1 گھنٹے میں تو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہوتا ہے. جب بھی آپ کسی شخص کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اسٹیپ لیں، دیکھیں کہ وہ الفاظ کا چناؤ کیا استعمال کرتا ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے نا کہ میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اسی طرح رویے اور الفاظ کے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جس کو ہم ڈینائی کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. اسی لیے 1 گھنٹے میں تو آپ سے سبھی اچھے طریقے سے ملیں گے، لیکن وہ اس 1 گھنٹے میں وہ کوئی نہ کوئی ایسا کلو لازمی چھوڑیں گے بیچ میں، کوئی نہ کوئی ایسی بات لازمی کریں گے بیچ کوئی میں، نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیں گے. کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں یہ تو لالچی لوگ ہیں، یا یہ تو جو ہے وہ بہت زیادہ بولتے ہیں. اچھا، آپ کو وائب بھی آ جاتی ہے نا، وائب آ جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ جس انوائرمنٹ میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو ان کے گھر کے انوائرمنٹ سے، ان سے بات کرنے کے بعد، پھر ان کے گھر چائے پینے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کس طرح کی لڑکی ہے یا کس طرح کا لڑکا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لڑکے کے دوست احباب کیسے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. یہ پہلے زمانے میں جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھی جاتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ سبھی لڑکے جو ہے وہ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ لڑکے تو سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں. لڑکے سب ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت اچھے اور خاندانی لڑکے بھی یہاں پر موجود ہیں. لڑکیاں بھی سب ایک جیسی نہیں ہوتی، بہت اچھی اور خاندانی لڑکیاں بھی موجود ہیں. آج کل لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کی قسمت کی دعا دینی چاہیے کہ اس کو جو ہے وہ لڑکی اچھی ملے، کیونکہ پہلے جو ہے وہ دعا یہ دی جاتی تھی کہ لڑکی کی قسمت اچھی ہو. اب دعا یہ دینی چاہیے کہ لڑکے کی قسمت اچھی ہو، کیونکہ اب لڑکیاں جو ہے نا وہ ریونج پہ اتر آئی ہیں. تو اس لیے آپ کسی کو 1 گھنٹے میں جج تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کی پرسنالٹی، جیسی آپ کو جو ہے وہ لڑکی پسند ہے، اس کی پرسنالٹی کا اندازہ ضرور لگائیں. میں تو کہتی ہوں جب آپ کسی کو دیکھنے کے لیے جائیں نا رشتہ، تو اس کو کہے وہ تیار ہی نہ ہو. جو سادی سی گھر میں جو خواتین رہتی ہیں، لڑکیاں رہتی ہیں، اور سادہ سے جو لوگ عام کیجول جو ہے وہ رہتے ہیں، اسی انداز میں جو ہے وہ آ کے بیٹھ جائیں. اصل حقیقت تو وہی ہوگی نا، کہ حقیقت وہ ہوگی جس میں آپ نے میک اپ کیا ہوگا، یا آپ نے جو ہے وہ بڑے آپ اپ ٹو ڈیٹ ہوں گے. لیکن لڑکے کہاں ہی پسند کرتے ہیں ایسی لڑکیوں کو، وہ کہتے ہیں شادی سے پہلے ہی نہیں تیار ہو رہی تو شادی کے بعد کیا حال ہوگا اس کا. اچھا دیکھیں، شادی سے پہلے شادی کے بعد کی بات نہیں، شادی کے بعد تو ویسے ہی خواتین تیار ہونا چھوڑ دیتی ہیں. مشکل سے 1 سال جو ہے وہ تیار ہو کر اپنے شوہر کو دکھاتی ہیں، اس کے بعد تو ویسے ہی انہوں نے اسی حالت میں آ جانا ہوتا ہے. تو وہی نا، تو پھر وہ جو آپ نے جو 1 سال بعد اینڈ کرنا ہے وہ پہلے ہی اینڈ کر کے دکھا دیں کہ آپ کی شکل کیسی ہے. تو میک اپ کر کے ضرور جو ہے وہ ٹائم اور میک اپ جو ہے وہ ضائع کرنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اصل چہرہ ہے نا، اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ ملنا چاہیے. اچھا، اگر میک اپ نہیں بھی کیا ہوا تو اس کے پیچھے بھی ایک چہرہ ہوتا ہے، اس چہرے کو کیسے پہچانے؟ وہ الفاظوں سے ظاہر ہوتا ہے، وہ آپ کے بولنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے. آپ ایک ایکسپرٹ کو 5 منٹ دیں تو وہ آپ اپنی ایکسپرٹی سے یہ بتا دے گا آپ کو کہ یہ شخص جو ہے وہ کیسا ہے. اسی طرح 1 گھنٹہ اگر آپ کسی کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو اس کا بیہیویئر آپ کو بتا دے گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے، اس میں صبر اور تحمل کتنا ہے، یہ اندازہ ہو جاتا ہے. 2-4 چیزوں کا اندازہ لازمی کر لیں. دوسری بات، سلیقہ لازمی دیکھیں. عورت وہی گھر بسا سکتی ہے جو سلیقہ شعار ہو. لڑکیاں آج کل کی جو ہے وہ کام کرنا تو ان کو آتا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر نبی، آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ جب لڑکی کے رشتے والے آتے ہیں تو لڑکی والے سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں، ہماری بیٹی کو کوئی کام نہیں آتا، پہلے سے بتا رہے ہیں آپ کو، آپ دیکھ لیں پسند ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، کام کیوں نہیں آتا ویسے؟ اگر آپ اپنے لیے چائے بنا لیں گی، یا میں اپنے لیے کھانا بنا لوں گی، یا میں اپنے لیے صفائی کر لوں گی، تو کیا اس میں جو ہے وہ ہماری عزت گھٹ جائے گی؟ اگر جو ہے وہ رشتے والے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے تو ان کا یہ سوال ہے کہ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے یا نہیں، یا آپ کو جو ہے وہ آپ کی ہابیز کیا ہیں یا کیا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے اس میں تو کوئی مذاکرے والی بات نہیں ہے. آج کل جو ہے وہ فیشن بن گیا ہے کہ ہمیں تو کھانا پکانا نہیں آتا. تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو کھانا پکانا نہیں آتا. آپ ایک عورت ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ ایک لڑکی ہیں، آپ کو ڈاکٹر بننا آتا ہے، آپ کو پروفیسر بننا آتا ہے، آپ کو جو ہے وہ بڑے عہدے پر جو ہے وہ بیٹھنا آتا ہے، لیکن آپ کو کھانا پکانا نہیں آتا. یعنی عورت کی جو رسپانسبلٹی ہے اگر آپ کو وہ نہیں آتی تو آپ کو عورت بننا پڑے گا. اب شادی کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں. شادی سے پہلے مجھے بھی کھانا بنانا نہیں آتا تھا،
لیکن شادی کے بعد میں نے بھی کھانا بنانا سیکھا. تو شادی سے پہلے کسی کو بھی کچھ نہیں آتا, شادی کے بعد بہت ساری چیزیں رسپانسبلٹی جب آپ پر آتی ہے. لیکن یہ تھا کہ اتنا نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ چائے نہیں بنا سکتی تھی یا تھوڑا بہت کھانا نہیں پکا سکتی تھی. یہ میری امی نے جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ مجھے گفٹ دیا اور بتایا. وہ کچن میں اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام کرواتی تھی, پڑھتی بھی تھی میں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچن کی چیزیں بھی جو ہے وہ مینیج کرتی تھی, صفائی وغیرہ بھی. تو اگر آپ جو ہے وہ کسی بڑے مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں یا کچھ بننا چاہتے ہیں یا آپ اپنی کریڈیبلٹی کو شو کرنا چاہتے ہیں تو محنت تو کرنی پڑے گی نا. ہاں مطلب آپ ڈینائل لڑکی کی محنت یہ ہے کہ وہ کچن کا کام لازمی سیکھے. آپ اپنی بیٹیوں کو ڈگری ہولڈر تو بنا رہے ہیں, لیکن کیا آپ اپنی بیٹیوں کو گھر گھرستی سکھا رہے ہیں؟ اگر آپ کی بیٹی لائر ہے تو کیا اگر وہ روٹی بنا لے گی تو یہ اس کی توہین ہوگی؟ آپ کی بیٹی اگر ڈاکٹر ہے تو کیا وہ ہنڈیاں نہیں پکا سکتی؟ اس میں اس کی کوئی توہین ہے؟ آپ کی بیٹی جو ہے وہ جہاز اڑاتی ہے تو کیا وہ چائے نہیں بنا سکتی یا وہ برتن نہیں دھو سکتی؟ یہ تو کسی سائنس میں بات نہیں ہے.